بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا ہوا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کسی عام شخص سے آپ کو کوئی بات سننے کو ملے تو آپ اس کو اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنی کہ اس شخص کی ہوتی ہے، اور جب بات کوئی علاقے کا چوہدری کرے تو آپ بڑی غور سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور اگر کوئی بات آپ کو پتہ چلے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائی ہے اس کا مقام کیا ہوگا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے نکلے الفاظ کی تاثیر کیا ہوگی، یہ ایسا عمل آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جس کے اصل ہونے میں کوئی شک نہیں، اور جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، اور جس کے کرشماتی ہونے میں کوئی شک نہیں، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی بات بھی خیر سے خالی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علم کا دروازہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، یہ ان کا قول ہے کہ جو شخص امیر ہونا چاہتا ہے وہ ان 5 کاموں کی پابندی کر لے، کہ جیسے ہی کوئی شخص ان 5 کاموں کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بادشاہت عطا کرے گا۔ اور آج کا یہ عمل آپ کو کہیں اور سے سننے کو نہیں ملے گا، کیونکہ یہ عمل کوئی بھی کسی کو نہیں بتاتا۔ بڑی محنتوں اور ریاضتوں کے بعد یہ عمل نصیب ہوتا ہے، سال ہا سال خدمت کے بعد یہ عمل نصیب ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس عمل کی قدر کریں کہ جو چیز بنا مانگے مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ہم تو یہ عمل انسانیت کی خدمت کی خاطر آپ کو دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور سب کو دین کی باتیں سکھا رہے تھے کہ اسی وقت ایک شخص آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرنے لگا کہ اے علی، میں انتہائی مصیبت زدہ مفلس شخص ہوں، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میری تنگ دستی ختم ہو جائے اور میں امیر ہو جاؤں۔ جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو ایک عمل سے بادشاہ بنتے دیکھا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو جس کے گھر میں روٹی بھی نہیں ہوتی تھی، اس شخص کو دوسرے لوگوں میں پیسہ تقسیم کرتے دیکھا ہے۔ وہ شخص دنیا کا ناکارہ اور ناکام ترین شخص تھا، لیکن پھر اس نے کچھ ایسا کیا کہ نہ صرف اس کی دنیا بن گئی بلکہ آخرت بھی بن گئی۔ حضرت علی نے مزید ارشاد فرمایا کہ میں پھر اس شخص کے پاس گیا اور یہ تمام ماجرا اس سے پوچھا کہ تم تو بہت ہی زیادہ غریب ہوتے تھے، ایسا تم نے کون سا عمل کیا کہ آج تم ہر درجہ دولت مند ہو چکے ہو، تمہارے پاس دولت اور پیسہ بے انتہا ہے۔ وہ شخص حضرت علی کی یہ تمام باتیں غور سے سنتا رہا۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے حضرت علی کو یہ جواب دیا کہ اے علی، میں نے اپنی زندگی میں یہ 5 کام کرنے کی عادت بنا لی ہے، اور اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ان 5 کاموں کی وجہ سے ہی آج میری زندگی بدل گئی ہے۔ کبھی ایسا بھی وقت تھا کہ میں ایک روٹی کو ترستا تھا، لیکن آج میرے حالات یہ ہیں کہ میرے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، روپیہ، پیسہ، دولت، عزت، شہرت، ہر چیز میرے پاس ہے۔ روپیہ، پیسہ، دولت ایسے دوڑ کر میرے پاس آتے ہیں جیسے بارش برستی ہے۔ اس سب کے ساتھ ساتھ میں نگانی، آفتوں اور بلاؤں سے بھی محفوظ ہوں، اور یہ سب نعمتیں مجھے 5 کاموں کی وجہ سے ہیں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو شخص پرندوں کو دانہ ڈالتا ہے اس کے گھر میں رزق کی کبھی کمی نہیں ہوتی، اس لیے میں صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ دانہ اور پانی اپنے چھت پر رکھ کے آتا ہوں، تاکہ کوئی بھی پرندہ اگر پیاسا ہو تو وہ پانی پی لے اور بھوکا ہو تو دانہ کھا لے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ ایک مخلوق دوسری مخلوق کا خیال رکھے۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں کے سامنے فخر سے مسکراتا ہے، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جس شخص کی قسمت میں دولت نہیں لکھی ہوتی اگر وہ یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں دولت، عزت، شہرت، ہر چیز لکھ دیتے ہیں، اور اس کو پرندوں کی دعائیں لگتی ہیں، اور پرندوں کے حصے کا رزق بھی اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا کام ہے اپنی زندگی میں کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ ہر وقت ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی ایک نعمت ہے، اور جبکہ ناشکری ایک لعنت ہے۔
شکر ادا کرنا انسان کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے اور ناشکری کرنا انسان کو اور پستی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ تو ضرور سنا ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص ملا جو کہ بہت غریب تھا۔ اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، جب آپ کی اللہ تعالیٰ سے بات ہو تو عرض کرنا کہ مجھے ہر وقت کھانے پینے کی تنگی رہتی ہے اور ہر وقت پریشانیوں کا سامنا رہتا ہے، غربت میں دن کٹ رہے ہیں، کبھی کبھی تو ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے عرض کرنا کہ مجھے دولت مند بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کی بات سن کر آگے چلتے ہیں۔ آگے جا کر ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ملتا ہے۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ اے موسیٰ، جب آپ کی اللہ تعالیٰ سے بات ہو تو عرض کرنا کہ میرے پاس دولت کی ریل پیل ہے، میرے گھر میں ہر جگہ دولت جمی ہوئی ہے اور میرے گھر میں بیش بہا دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے دولت لے لے اور کسی غریب کو دے دے اور مجھے غریب کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ان دونوں شخص کے بارے میں عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص امیر ہونا چاہتا ہے اس کو کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، امارت مل جائے گی، اور جو شخص غریب ہونا چاہتا ہے اس کو کہہ دیجئے کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے، بہت جلد غریب ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آتے ہیں تو پہلے شخص کو کہتے ہیں جو غریب ہونا چاہتا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں، آپ بہت جلد غریب ہو جاؤ گے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کیسے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کروں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اتنی کرم نوازی کی ہیں کہ اگر میں ایک کرم نوازی کا بھی شکر ادا کروں تو میں ایک کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے شخص سے بھی راستے میں ملتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ سے امیر ہونے کی دعا کا کہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو ہر حال میں میرا شکر ادا کرو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں شکر ادا کس بات کا کروں؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے کبھی کچھ دیا ہی نہیں۔ اب آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے، اور ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ غریب کر دیتے ہیں۔ کسی بات کو شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ میرے گھر میں کبھی بھی اگر کوئی شخص مانگنے کے لیے آ جائے تو میں اس کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا، کیونکہ اگر آپ انسانوں کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھلائی کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو راضی کر لو۔ اور جب آپ انسانوں کے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں لگ جاتے ہیں، اور سوچئے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے کام ٹھیک کرنے لگ جائیں تو آپ کو کسی اور بات کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ چوتھی بات اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی کہ میں ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں اور کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتا، میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، ماں کی خدمت کرنے سے مجھے جنت ملے گی، اور جبکہ باپ کی خدمت کرنے سے مجھے دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی، اس لیے میں کبھی بھی اس میں کوتاہی نہیں کرتا، اور میرے ماں باپ کی خدمت کرنا بھی دوسرے نیک اعمال کی طرح اپنا فرض اولین سمجھتا ہوں۔ پانچویں بات اس شخص نے آپ سے یہ کہی کہ میں روزانہ 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہوں، اور خاص طور پر فجر کی نماز تو کبھی بھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ فجر کی نماز خاص طور پر رزق کی نماز ہے، اور صبح صادق کے وقت اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کریں اور میں اس وقت سوتا رہوں؟ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی برکتیں اور رحمتیں تقسیم کرتے ہیں اور میں سوتا رہوں۔ جس شخص نے فجر کی نماز چھوڑ دی اس شخص کو رزق ملنا کم ہوتا جائے گا اور آہستہ آہستہ ملنا ختم ہو جائے گا، اور وہ ایک وقت کی روٹی کو بھی ترسے گا۔ بس میری زندگی میں یہ 5 کام ایسے ہیں جن کی میں پابندی کرتا ہوں، اور کسی بھی حال میں کسی بھی صورت ان 5 کاموں کو نہیں چھوڑتا، جس کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا خوشحال کر دیا ہے کہ میرے گھر میں دولت کی جگہ نہیں ہے۔ آپ بھی اپنی زندگی میں ان 5 کاموں کے کرنے کی عادت بنا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی امارت نصیب ہوگی۔ یہ سب کرنے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کئی سال لگیں گے، انشاءاللہ آپ ان کاموں کی عادت بنا لیں، پہلے دن سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بدلنا شروع کر دیں گے، اور پہلے دن سے ہی آپ کو رزق ملنا شروع ہو جائے گا۔
اتنا رزق ملے گا کہ گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ میرے چینل وظیفہ 1M کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام برکت کے طور پر لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ حافظ۔